یہ بہت لوگوں نے سنا ہوگا، میں خط ہے جو ایک 17 سال کا ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کو لکھتا ہے، 26 اپریل 1945۔ کوئی نہیں جانتا ذوالفقار علی بھٹو کون ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریسپیکٹڈ سر، یو ہیو یونائٹیڈ دی انٹائر نیشن under one banner. I feel that dream of Pakistan must be in the heart of every Muslim, because Pakistan is our destiny, our goal. No power on earth can stop us from achieving Pakistan. We have our identity in the subcontinent as a nation. We are proud of you because you have mobilized us. As a student, I am unable to play any role in this regard, but time will come. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ But time will come when I will not flinch from sacrificing my life for Pakistan. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب بھی دیا ان کو 1 مئی 1945 کو، جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ پہلے پڑھائی مکمل کریں اپنی۔ لیکن جو اس میں جو ایک آخری جملہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیا آدمی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں پاکستان کے لیے جان قربان کروں گا۔ اچھا، ایک اور بھٹو صاحب کی تقریر ہے، شاید ایز پرائم منسٹر انہوں نے ٹی وی پہ کی تھی، کبھی کبھی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ اس تقریر میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی قربان کروں گا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ ایک سیکنڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تقریر میں کہتے ہیں میں مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قربانی دوں گا، صنم کا نام نہیں لیتے۔ مطلب ہو سکتا ہے کسی انداز کسی اس میں کہہ دیا ہو، لیکن 3 اپنی اولاد کا نام لے کر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد اس ملک کے لیے قربان کر دوں گا۔ ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ سارے ٹرائل وائل چل رہے تھے، بڑی معروف سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کے بجائے فوج کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر جان بچا لیتے تو شاید زندہ تو رہتے، لیکن اس انداز میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، اس طرح ان کا نام لینا، شاید کوئی مختلف حالات ہوتے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جو سعید مہدی صاحب، جو بعد میں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے وزیر اعظم کے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈپٹی کمشنر تھا راولپنڈی کا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب قید میں تھے، تو جنرل ضیاء الحق نے مجھے ایک کاغذ لکھ کے دیا جو معافی نامہ تھا، اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس پہ دستخط کرا کے لے آؤ۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہیں قید تھے، پتہ نہیں مری میں تھے یا پنڈی میں تھے، کہیں تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو وہ پیپر دیا، انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اور اس نے کہا جی آپ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ سر شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ہیں۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں بھیجا کس نے؟ انہوں نے کہا جی مجھے جنرل ضیاء الحق نے بھیجا ہے جو صدر پاکستان ہے۔ اس سے کہا کہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا سوری سر مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ جس شخص کے باپ کا تمہیں نہیں پتا، تم میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ میری معافی نامے پہ دستخط کروں تاکہ ضیاء الحق کل یہ ہر چوک چوراہے پہ لہراتا پھرے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا بیٹا جو ہے اس نے مجھ سے معافی نامہ دیا اور مجھے معافی دی، اس نے مجھے لکھ کے دی معافی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی معافی، واپس کریے۔ یہ جو ایک بات ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی جلدی میں تھے، مجھے ایک دفعہ لندن میں ملاقات ہوئی
ابھی نام آ جائے گا میرے ذہن میں، تحریک استقلال کے جو کیا نہیں سوری تحریک استقلال نہیں، بڑے معروف نام تھے، کراچی سے ہمارے منسٹر بھی رہے، ایم پی تھے، نہیں آ جائے گا نام، میں پتہ نہیں کیسے بھول گیا نام. مجھے ملے لندن میں تو بھٹو صاحب کے ساتھ تو مجھے شوق تھا، جو مجھے پرانا مل جاتا تھا میں پوچھتا تھا جی بھٹو صاحب بتائیں کیسے تھے، کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکا ان کو، میں پوچھتا تھا سب سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے اختلافات بھی ہو گئے، آپ الگ بھی ہو گئے، مجھے بتائیے کہ کیا بھٹو صاحب کیا تھے، کس طرح کے تھے. تو کہتے ہیں بڑے ناراض ہوئے، بعد میں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی. تو بھٹو صاحب بیگم صاحبہ کو بٹھایا، انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ یار تم جو باتیں کہہ رہے ہو ساری ٹھیک ہے، کیونکہ ان پہ تھا نا کہ آپ اپنے نظریات سے، اپنی جو آپ کی پالیسی تھی اس سے تھوڑا سا انحراف کر گئے ہیں. آپ معراج محمد خان تو آپ انحراف کر گئے، تو آپ یہ نہ کریں، ہم تو اس نظریے پہ آپ کے ساتھ آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بٹھا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری سوچ، میرا نظریہ کیا ہے، میں نے کس بنیاد پہ پارٹی بنائی تھی، کس بنیاد پہ تم کو ساتھ ملا، میں نہیں ہٹاؤں اس سے اور میں نہیں ہٹوں گا اس سے، لیکن مجھے کچھ وقت دو، تم کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، مجھے یہ کرنے دو آپ. تو کہتا ہوں ہم جذباتی تھے، ہم نہیں مانے، لیکن وہ تھا جلدی میں کہ مجھے کچھ چیزیں کرنی ہیں. یہ میں بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 51 برس کی عمر میں ایک آدمی کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. مطلب اس میں اس نے پڑھائی بھی کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی بنائی، اور جب پارٹی بنائی تو اس بات ذہن میں رکھیں، نہ سوشل میڈیا، نہ پتہ نہیں اس طرح کا میڈیا، نہ چینلز، نہ یہ سڑکیں، نہ یہ جہاز، نہ یہ کمیونیکیشن کے طریقہ کار. پورے پاکستان میں کوئی کونا اس ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں چھوڑا اس پارٹی کو بنانے کے لیے. کم از کم مجھے تو جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ہے، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، کوئی نہ کوئی ایک بندہ بزرگ ضرور ملتا ہے کہ بھٹو صاحب یہاں آئے تھے، ہر جگہ چلے گئے تھے. آج سچی بات ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ہماری قیادت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے، سہولتیں بھی بہت ہیں، لیکن 51 سال کی عمر میں اس شخص نے کیا کیا کچھ کیا. اور یہ جو آج خطے کی صورتحال ہے، یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا تو اسے پتہ تھا اسے کہ کیا کیا کچھ چیزیں آگے جا کے ہوں گی. اور آج پاکستان سچی بات ہے اگر محفوظ ہے تو ظاہر سے ایٹم بم کی وجہ سے ہے، ورنہ تو شاید حال ہمارا بھی کوئی برائی ہوتا. لیکن ایک ڈی مورلائز قوم، ظاہر کہ بنگلہ دیش بنا تھا، قوم کی جو حالت ملک ٹوٹنے کے بعد ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ایک کمزور معیشت، دنیا میں ایک تنہائی کا شکار ملک، اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ نہیں میں نے ایٹم بم بنانا ہے، تو مطلب ایک پاگل کا خواب ہی لگتا ہے نا جی، یہ کیسے ہوگا. تو وہ جو ایک جملہ بڑا چلتا ہے، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے، یہ جملہ اگر آپ سوچیں نا آج کے حالات میں، مقصد یہ تھا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہمارے، کھانے کو بھی نہیں ہے، لیکن ایٹم بم ہم بنائیں گے. اور آج اس پوری دنیا میں کبھی لوگ کہتے ہیں ایران بڑا خطرناک ہے، کبھی عراق بڑا خطرناک ہے، کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا سے زیادہ خطرناک تو کوئی ملک نہیں ہے کسی کے لیے، سب مانتے ہیں. کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ایٹم پاور ہے. پاکستان تو اتنا خطرناک نہیں ہے نا، لیکن ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے نارتھ کوریا جیسا ملک بھی محفوظ ہے، کوئی اسے پنگا لینے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستان جس کا پڑوسی بھارت ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا مضبوط ہو، اور دشمنی بیماری اس سے چلتی رہی ہو، کیسے برداشت کر سکتا ہو کہ جی یہ ملک یہاں پہ رہنا چاہیے، اس حالت پہ رہنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا احسان اس ملک کے اوپر ایک نہیں ہے، ایک تو معین والا کہتے ہیں وہ ہے اپنی جگہ، دوسرا ایٹم بم کا احسان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. شاید آج ہم جو سکھ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان پر کوئی ملک حملہ آور نہیں ہو سکتا، پاکستان سے لڑائی نہیں کر سکتا. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. میں بھٹو صاحب پر بہت ساری بات کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 51 برس کی عمر میں
مجھے نہیں پتہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. بہت بہت شکریہ.